السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 28 ستمبر 2025۔ دن میرے خیال آج اتوار ہے، جی اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں اس ریوڑیشور سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ یہ صبح صبح کا پر نور پر فضا منظر کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ہم اہل سنت مکتبہ فکر بریلوی سے تعلق ہے ہمارا، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اور اللہ نے یہ جو اپنی علامات زمین میں رکھی ہیں اولیاء کی صورت میں، ان کے اللہ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کے وسیلے سے ہم اپنے لیے بھی خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے مرادیں پوری بھی کرتا ہے، اور جو اس کے نیک بندے کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، ظاہر ہے سارے کام تو میرے رب نہیں کرنے ہوتے ہیں، تو جو اچھا حضرت، ایک تکلیف یا سوال ہے جی کہ مزار پر حاضری دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کسی اولیاء اللہ علماء کرام نے بالخصوص اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے وہ دیگر اولیاء اللہ جو ان کے فرامین کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کا احترام، عزت، مرتبہ اور مقام اسی طرح ہوتا ہے مسلمان کے ہاں جس طرح کسی زندہ انسان کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ تو اس طرح لہذا جب بھی آپ کسی بھی مزار پر، قبر پر جائیں، اس کی عزت تکریم کا خیال رکھیں۔ آپ اس پر بیٹھ نہیں سکتے، اس پر پاؤں کے ساتھ اسے روند نہیں سکتے، اس کے ادب و احترام کو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے زندہ کو اذیت ہوتی ہے، انہی چیزوں سے جو دنیا سے رخصت ہونے والا مسلمان ہے اس کو بھی ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے۔ تو آپ قبر کو ٹھوڈا ماریں گے یا ان کی بے حرمتی کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس صاحب مزار، صاحب قبر کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اولیاء اللہ نے تو یہ بتایا کہ جب آپ ظاہر ہے جس طرح کسی زندہ انسان کے پاس جائیں گے، اس کی ولایت، مرتبے اور مقام کے حساب سے جو اس کی عزت اور تکریم کرنی ہوتی ہے، وہی دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمان کی بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات، ظاہر ہے آج ماحول کچھ خراب ہو گیا ہے، کچھ بدعقیدہ لوگوں نے یا کچھ جہالاء نے ایسے کام کیے جو بظاہر جو ہے وہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا کہ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چند گز کے فاصلے پر صاحب مزار سے کھڑے ہوں اور ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، جیسے کہ مسلمان باقی جہاں سے بھی قبر سے یا قبرستان سے گزرتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور یہ یعنی سمجھ لیں ان کا ایک مجرب عمل ہے، باقی بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور اس کے فوائد دیکھے۔ جس طرح آپ کوئی نیکسٹ میڈیسن سوال یہ ہے جی کہ کیا مزارات سے صاحب قبر سے فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کی روشنی، فرامین کی روشنی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے اپنے بزرگ جو اس طرح باقی اولیاء کرام نے بھی، اعلیٰ حضرت نے بھی، شاید میں نے پڑھا ہے کہیں لکھا ہوا ہے، اس طرح ہمارے بزرگ یعنی قبلہ غوث الزمال حاج مولانا محمد برکت اللہ جرکار جھاگوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مرشد نے اسپیشل ان کے پاس یہاں بھیجا تھا، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو بابا جی ہیں یہ اسی طرح جو بندہ ان سے کوئی فیض حاصل کرنا چاہے روحانی فیض دیتے ہیں جس طرح کوئی زندہ فیض دیتا ہے۔ تو حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی قبروں میں بھی اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جس طرح کوئی زندہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی 3-4 ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہوا ہے اپنے فتاویٰ کے اندر جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اسی طرح عام لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں جس طرح کوئی زندہ کسی دوسرے زندہ کو فیض پہنچاتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔
اچھا، اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس طرح ایک زندہ آدمی بزرگ کے پاس بندہ ادب کے ساتھ حاضری دیتا ہے، اسی طرح صاحب مزار کے پاس بھی بادب ہو کے حاضری دینی پڑتی ہے۔ یہ تو ہر صاحب قبر کا حق ہے، یہ جو مسلمان ہو، ہر مسلمان جو دنیا سے رخصت ہو کر کسی قبر کے اندر مدفون ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اولیاء اللہ اس حق سے بڑے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو اس میں بارے میں کہ کہاں تک صداقت ہے کہ سید مرشد اعلیٰ حاجی برکت اللہ سرکار جاگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں چلہ کیا، اور وہ چلہ گاہ بھی میں نے بچپن سے چونکہ میں آتا ہوں یہ اوپر موجود ہے۔ یہاں ریوڑی شریف سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں چلہ کیا تھا، اور سننے میں آیا کہ برف کے سیزن میں یہ میں نے بات سنی تھی مولانا حبیب اللہ سال کبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے۔ تو کیا آپ اس بات کی آپ کے پاس کوئی علم ہے، معلومات ہے اس کے بارے میں؟ قبلہ شرازی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ سوال اس سے پہلے میں نے آپ سے سنا ہے، لیکن میری ذہن میں اس طرح تفصیل کے ساتھ نہیں آیا۔ میں نے جن لوگوں نے یہ روایات بیان کی ہیں ان سے میں نے تحقیق نہیں کی، تفتیش نہیں کی، پوچھا نہیں کیسے بیٹھے ہوئے تھے، کہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ روایات موجود ہیں، اور حضرت صاحب کی ولایت کا چرچا بھی بابا جی کے فیض سے ہی ہوا ہے۔ جو روایات ہمیں ملی ہیں، جہاں جو گنیلے شریف والے بزرگوں کا یہاں تھا، اور میاں مبین صاحب اس وقت یہاں موجود ہوتے تھے، ان کی یہاں کہیں قریب بیک ہے گیٹی داس، وہاں ان کے ریوڑ تھے، بکریاں تھی، گارا آیا ہوا تھا۔ تو انہیں کسی نے بتایا جی کہ ایک ادھر مزار شریف پر ریوڑ والی زیارت کے جو بزرگ ہیں ان پر کوئی دوسرا بندہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں چلا کر رہا آج کر۔ تو ان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ یہاں تشریف لائے حضرت صاحب۔ میرا خیال اس وقت حضرت صاحب مزار پر ہی بیٹھ کر ورد وظائف میں موجود تھے۔ ایک اور بات یہاں سے میری ذہن میں اچانک آ گئی، یہ 1000 سالہ عمل ہے کہ داتا سرکار جب آپ چلے جائیں داتا صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے مزار پر، تو وہاں ایک جگہ مخصوص قسم کا ایک حجرہ بنایا گیا ہے جو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیام گاہ ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے، وہاں کھڑے ہوئے، وہاں ورد وظائف کیے، پھر وہاں سے جب آپ کو اجازت ملی تو آپ ہندوستان کی طرف گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس صلاحیت ہو فیض لینے کی تو اللہ کے فضل سے یہ جو صاحب مزار ہوتا ہے یہ فیض دیتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس بھی اگلی قابلیت ہونی چاہیے فیض کی۔ اس کی ایک اور میں چھوٹی سی مثال پیش کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے تھے؟ علماء کرام نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا واسطہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان کہ خالق نور محض ہے اور جو مخلوق ہے وہ خاک محض ہے۔ اب ایک ایسے رابطے کی ضرورت تھی جس کا تعلق نور محض کے ساتھ بھی ہو اور جس کا تعلق خاک محض کے ساتھ بھی ہو، کہ وہ رابطہ رکھے، ادھر سے لے نور محض سے اور خاک محض کو دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت مکتبہ فکر بریلوی کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں صرف وہ خاکی کہتے ہیں، ہم نوری کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں کہ جو نور ہونے کی حیثیت سے اللہ سے فیض لیتے ہیں، اور بشر ہونے کے اعتبار سے، بشر نوری ہونے کے اعتبار سے وہ مخلوق میں فیض تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم۔ تو فیض لینے والا بندہ اور اس کے اندر صلاحیت ہو تو اچھا، یہ یہ بزرگ جو دیتے ہیں۔ جملہ جس طرح آپ میں نے کو کہا واللہ یوتی انا قاسم، کیا یہ کوئی حدیث میں صحیح حدیث میں ثابت ہے؟ ہاں، حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے۔ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، میں نے ایک بندے کو سنا وہ لال رومال والا مدینہ المنورہ کے اندر ہوتا ہے، وہ جاہل آدمی ہے۔ کس وجہ سے جاہل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا حدیث مبارکہ کے اندر جب کوئی لفظ مطلقاً استعمال ہو تو اس کا اطلاق، اس کا جو ہے وہ اطلاق وہ مطلقاً اس کی مطلق حیثیت باقی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کیا دیتا ہے یا کیا دے سکتا ہے، تو میں کیا اس سے وہ جو لیتا ہوں وہ تقسیم کرتا ہوں۔ جو اللہ دے سکتا ہے، جو اللہ دیتا ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے جی کہ چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر پیچھے علم کی بات آئی ہوئی، لہٰذا یہاں علم مراد ہے، لیکن حدیث کے یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ اطلاق ہیں، اطلاق پر دلالت کرتے ہیں، مطلقاً دلالت کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ دیتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ تو فیض لینے والے بندے کے اندر صلاحیت موجود ہو۔
دیکھیں کرنٹ کو پاس کرنے کے لیے یا تو وہ جن چیزوں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تب جا کر دوسری چیز میں کرنٹ پاس ہوگا، یا اس کے اندر وہ صلاحیت ہو جو کرنٹ کو پاس کر سکتی ہو. جیسے پانی ہے، پانی کے اندر کرنٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اگر لکڑ کو آپ گیلا کریں گے تو وہ کرنٹ کو قبول کر لے گی اور دوسری سرے تک بھی لے جائے گی. اچھا، لیکن آخری سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر کوئی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتے، روزے کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی کہ نماز کی اہمیت بھی ان کے یہاں نہیں ہے، روزے کی بھی نہیں ہے، تو اگر وہ لوگ درباروں پہ حاضری دیتے، آنا جانا نہ، اگر کسی محلے میں مسجد ہے وہاں جانا انہیں اچھا نہیں لگتا اور 4 منٹ کے فاصلے پہ وہاں نہیں جا رہے، تو 4 دن کا سفر طے کر کے پیر کے آستانے پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں نماز روزے کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے، تو ان کے کیا اس کے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ ان کا ایک دیدار تو میرے خیال ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت سے افضل ہے حالت ایمان میں دیکھنا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک ہے اپنی بدعملی کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکنا، کہ جی میں جانتا ہوں نماز فرض ہے، مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، میں باقی سارے کام کر لیتا ہوں لیکن نماز میں میری سستی ہو جاتی ہے، یا شیطان مجھے نہیں پڑھنے دیتا، یہ میری بدعملی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری کمی ہے، یہ میرا قصور ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ایک تو یہ آ گیا. دوسرا شخص کہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور یا سرے سے فرض ہی نہیں سمجھتا، تو ایسے شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں، جو شخص فرض کو فرض سمجھتا ہے، واجب کو واجب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اپنی عمل کی کوتاہی کہتا ہے، یہ الگ بات ہے. یہ زیادہ سے زیادہ گناہ گار ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات کہ وہ شخص اگر جو سرے سے نماز کا قائل ہی نہیں ہے تو وہ تو گناہ گار ہے، اس کی تو ہم گفتگو ہی نہیں کر رہے، وہ تو بدکار ہے، یا وہ مطلب اعلیٰ درجے کا فاسق ہے، یا وہ اسلام سے فارغ ہے وغیرہ ذالکہ، یا وہ کسی اور ایسے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ہم بات نہیں کرتے. اس کو پھر یہ اولیاء اللہ اس کو کوئی فیض نہیں دے سکتے جو اتنا اللہ کا نافرمان ہو، تو الا یہ کہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہو. ایک اور بات، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. وہ طے کرتا ہے کہ آیا اس بندے نے کہاں جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص ہوگا جو ساری زندگی جنتیوں والے کام کرے گا، ہوگا جہنمی، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جائے گا، اللہ کا لکھا غالب آ جائے گا، اور وہ مرتے وقت کوئی ایسا کام کر کے جائے گا جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی. دوسرا وہ شخص کہ ہوگا جنتی مگر جہنمیوں والے کام کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جائے گا، اللہ کا لکھا غالب آئے گا، وہ مرتے وقت کوئی اس کو اللہ ایسی توفیق دے دے گا کہ وہ توبہ کر لے گا، یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دے گا، اس طرح وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ بڑی اہم چیز ہے. کس طرح عقیدہ بڑی اہم چیز ہے، میں یہ بات کیسے کر رہا ہوں؟ خوارج کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خارجی نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، وہ روزے اتنے رکھیں گے تم ان کے روزوں کو اپنے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے، وہ عبادات ایسی کریں گے تم اپنی عبادات کو ان کی عبادات کے سامنے حقیر جانو گے. اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں، یہ روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، وَيَدْعَبُونَ، کہ وہ دیندار بھی ہوں گے، وہ دین کو بڑا پسند کرتے ہوں گے، دین پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوں گے، نمازیں دوڑ دوڑ کر پڑھتے ہوں گے، ذرا جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا جناب جہاں بھی کھڑے ہوں گے وہاں مسئلہ. حضور فرمائے یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیۃ، وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کر نکل جاتا ہے اور اس کے بالے پر اس شکار کا ذرہ برابر بھی نشان نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں بھی دین کو اتھینٹک نہیں، ایمان کو اتھینٹک نہیں بناتی، روزے بھی ایمان کو اتھینٹک نہیں بناتے، عقیدے کے بغیر ہے. ہاں نماز عبادات بھی اس کو عقید اتھینٹک نہیں بناتی. ید ابونا، دیندار ہونا، دین پر سختی سے کاربند ہونا بھی اس کے ایمان کو اتھینٹک نہیں بناتا. اتھینٹک کیا بناتا ہے؟ اتھینٹک عقیدہ بناتا ہے. اور مطلب ہے کیا حضور نبی پاک، وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام ہے. کیوں کہ جس خارجی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ اکثر لوگ کسی پیر کے ساتھ نسبت کرنے کے بعد کسی اہل اللہ کے ساتھ
تعلق رکھنے کے بعد، بیعت ہونے کے بعد، وہ اس مان میں ہوتے ہیں کہ میری بخشش، میری شفاعت میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی کہ ان کی ایک سوچ، ان کا عقیدہ یہ جڑ گیا کہ مجھے میرا پیر بخشوائے گا، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ جبکہ عملی وہ کام جو اس کا پیر کرتا ہے، اولیاء اللہ کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات تو اولیاء اللہ کے اقوال کی روشنی میں کرنی ہے۔ اولیاء اللہ نے ایک چھوٹی سی علامت بیان کی ہے کسی کی بیعت کے قبول ہونے کی۔ اور بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد اولیاء اللہ یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنا رہبر مان لے اور اس کے کہنے کے مطابق شریعت پر چلے، یہ ہے بیعت کا اصل مقصد۔ اور قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ بیعت سے پہلے اگر آپ کو دینی کاموں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، دلچسپی نہیں ہوتی تھی، بیعت کے بعد اگر آپ کو دینی کاموں میں دلچسپی ہوگی، نماز میں آپ کو سکون ملنے لگ گیا، اللہ کے ذکر میں آپ کو سکون ملنے لگ گیا، نیکی میں آپ کو سکون ملنے لگ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیعت قبول ہو گئی ہے۔ دربار رسالت میں بھی قبول ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر بیعت ہونے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ شیطان ہو گئے ہیں، یا آپ کو ان چیزوں کی ذکر اور اذکار اور اس طرح کی چیزوں کی نیکیوں کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی بیعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، یا جس شخص کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا وہ شخص خود کامل نہیں ہے۔ اچھا، اس کا سادہ مقصد یہ ہوا کہ رائے حق کا متلاشی ہونا۔ جی جی جی، یعنی اس کے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر وہ متلاشی اللہ نہیں، کے نقش رائے حق پر چل پڑنا۔ چل پڑنا۔ جی، متلاشی کا مطلب ہے تلاش کرنا، ملے نہ ملے وہ بات الگ، رائے حق پر چل پڑنے کا نام ہے شریعت، طریقت۔ اچھا، ایک بندہ ہے 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 50 سال اس نے گناہ کیے، کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے، دن رات میں گناہ کرتا رہا، تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے کہ بندہ بہت زیادہ گناہ گار تھا، اس نے بیعت کی، یعنی سادہ لفظوں میں اس نے توبہ کی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جی ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا کوئی حوالہ ہے اس یغفر کا؟ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی تو ہمارا اور معتزلہ اور باقی لوگوں کا اختلاف ہے جو گمراہ فرقے تھے، کہ وہ مختلف باتیں کرتے تھے ہم کو، اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے بندہ اسلام سے خارج ہو گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا کیونکہ اس نے کفر کا اقرار نہیں کیا۔ تو وہ واسطہ مانتے تھے، کفر اور اسلام کے درمیان ایک واسطہ ہے، نہ کافر ہے شخص تو نہ مسلمان ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، کافر اس لیے نہیں کبھی کفر نہیں کیا، تو اسلام سے فارغ ہے، کفر میں داخل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اسلام سے فارغ نہیں ہوتا۔ اور شرک، جو ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شرک تک اگر توبہ سے معاف ہو سکتا ہے تو باقی ایسا کون سا گناہ ہوگا جو توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، آخری اور سوال۔ ایک اور ہے، التائب کمن لا ذنب لہ، ایک روایت ہے، شاید یہ حدیث تو نہیں ہے یا اس پر کلام کیا گیا ہے، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسلام بھی خود گناہ کو مٹانے والا ہے۔ کوئی شخص تھا، کافر تھا، جیسے ہی مسلمان ہوا اس کے سارے پچھلے گناہ فارغ ہو گئے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ہجرت بھی گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو ماں کے پیٹ سے، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہجرت کی گئی تھی، اسی طرح حج، عمرہ اگر یہ قبول ہو جائے تو یہ گناہوں سے اس طرح بندوں کو پاک کر دیتے ہیں جس طرح وہ آج اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس میں صغیرہ گناہ بھی ہیں اور کبیرہ گناہ بھی ہیں۔